جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب خبروں میں بالکل چھائے ہوئے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ جو ریجنل خبریں ہیں وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اور اس کا جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آج کل افغانستان کے دورے پر ہیں، اور پاکستان کی سائٹ پہ اور افغان سائٹ پہ دونوں میں اس بارے میں اس دورے کو لے کر کیا سرائیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں بلایا گیا ہے، آیا کوئی بریک تھرو ہو جائے گا؟ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے فینس ہیں یا پھر ان کی جو ووٹرز ہیں سوشل میڈیا میں جناب وہ آ، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ٹرینڈ چلا رہے ہیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں جو پاکستان جیسی جمہوری ملکوں کو، تو سب کچھ جو ہے وہ بس سیاست کی نظر کر دیتے ہیں، ہر کوئی بس اپنی جو سیاسی پارٹی ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور افغان سائڈ پہ بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس دورے کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب افغان طالبان جو ہیں وہ امریکنز کے ساتھ، نیٹو کے ساتھ وہ جہاد کر رہے تھے، اس وقت مولانا فضل الرحمان نے کوئی کھل کے امریکنز کی مخالفت نہیں کی، یا پھر انہوں نے مشرف کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل معاملہ ہے کہ امارت اسلامی افغانستان نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کیوں دعوت دی ہے۔ پاکستان میں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آیا کوئی بریک تھرو ہو جائے گا، یا جو امارت اسلامی افغانستان ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کچھ بات کو مان لیں گے، کچھ شرائط وہ اپنی طرف سے کہہ دیں، کچھ شرطیں ان کی مان لیں۔ دیکھیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ امارت اسلامی افغانستان کی جو پالیسی ہے وہ پہلے بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے۔ ابھی دیکھیں، پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے۔ اگر ٹی ٹی پی کا پرابلم سولو ہو جائے تو اس کے علاوہ فی الحال وقتی طور پہ ایسا کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے جو کہ سولو نہیں ہو سکتا۔ لیکن ٹی ٹی پی کا معاملہ بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے کہ وہ سولو ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہا۔ امارت اسلامی افغانستان نے پہلے بھی یہ کہا تھا اور آج بھی یہ کہتے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے۔ اگر یہ بات ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امارت اسلامی افغانستان نے مولانا صاحب کو بلایا کیوں؟ دیکھیں، اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں سے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور افغان طالبان کے بیچ میں جو تعلقات ہیں وہ کافی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، اور امارت اسلامی افغانستان کی طرف سے یہ آخری کوشش، ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے آخری کوشش یہ کیا جا رہا ہے جو مطلب ان کی بات کو سمجھ سکیں، اس بات کی حساسیت کو سمجھ سکیں، یہ سوچ کر انہوں نے مولانا کو بلایا، ان کو دعوت دی، اور مولانا صاحب کو یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات بتائیں ہماری طرف سے کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کوئی ہم سے چھیڑ چھاڑ جو کرنا چاہتے ہیں وہ مطلب ہمارے ساتھ پنگا نہ لیں۔ آپ کے جو ذاتی مفادات ہیں، آپ کی اگر اقتصادی مشکلات ہیں یا کوئی اور مسئلے ہیں، تو آپ ان کو حل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فضول میں آپ پنگے نہ لیں۔ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی ہمسائے ہیں، ہم ساروں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم کسی کے ساتھ کوئی پرابلمز کریٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو پاکستان بھی ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے جس کے ساتھ ہم پرابلمز نہیں چاہتے ہیں۔ اور رہی بات ٹی ٹی پی کی، تو وہ پاکستان کا جو ہے وہ اندرونی مسئلہ ہے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ بات پہلے بھی تھی اور ابھی بھی انہوں نے یہی کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو۔ ان کو صرف یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بتائیں، ہمارے ساتھ آپ پنگے نہ لیں، ہمارے ساتھ آپ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کرتے ہیں، آپ اپنے ملک کو ترقی دیں، اپنے عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، اور ہم بھی اپنے
عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیں افغانستان جو ہے 40 سال سے یہاں پہ جنگ، ایک جہاد کا بھی خانہ جنگی وہ چلتی آ رہی ہے. تو ہمیں تو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کریں، کبھی ہم دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کریں. ہماری یہ نیت نہیں ہے. تو یہ کہا گیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو. اب آپ دیکھیں ٹی ٹی پی کا جو مسئلہ ہے وہ امارت اسلامی افغانستان کے ہاتھ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے اندر ہے، ان کی کارروائیاں پاکستان کے اندر سے ہوتی ہیں. اور امارت اسلامی افغانستان اس پوزیشن میں نہیں ہے اخلاقی طور پہ بھی اور شرعی طور پہ بھی کہ وہ کسی دوسرے گروپ کو یہ کہے، ان سے یہ تقاضا کریں کہ آپ جو اپنے ملک میں شریعت لانے کی آپ جو کوشش کر رہے ہیں، آپ جس طرح کی کارروائیاں کر رہے ہیں، آپ یہ کوشش کو ترک کر دیں. یہ امارت اسلامی افغانستان اخلاقی طور پہ بھی شرعی طور پہ بھی کسی بھی گروپ سے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا کل کو فار ایگزامپل انڈیا میں کوئی گروپ وجود میں آ جائے، بنگلہ دیش میں یا کہیں اور وہ بھی اسی طرح کے کوئی نام رکھ کے طالبان جیسا اس طرح کی کارروائی شروع کر دیں، اور وہاں کی جو مقامی حکومتیں ہیں وہ افغان طالبان سے یہ کہے کہ جناب آپ فتوے دیں، آپ ان کے خلاف فتوے نکالیں. جس طرح کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہا کرتی تھی کہ جناب آپ فتوے دیں ٹی ٹی پی کے خلاف. ارے بھائی فتوے کس طرح دیں؟ جو فتوے ہوتے ہیں وہ تو کوئی بکھاؤ نہیں ہوتا، یا پھر جس طرح پاکستان کی جو ریاستی مولوی صاحبان ہیں جو کہ کوئی بھی آپ ان سے تقاضا کر لیں وہ آپ کو جناب فتوے دے دیتے ہیں. تو امارت اسلامی افغانستان تو اس طرح نہیں کر سکتی. تو دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے آنے سے جانے سے بالکل کوئی بھی پرابلم کریٹ ہوئے ہیں جو وہ سولو نہیں ہوگا. پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اپنا مائنڈ بنا لیا ہوا کہ جناب اب انڈیا کے بجائے ہم نے افغانستان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اور اس دشمنی کو ہم نے ہوا دینی ہے. کیونکہ اب انڈیا تو فی الحال پاکستان سے کافی آگے نکل گیا ہوا ہے، اور بس وہ جو بھی کرے پاکستان کو اگنور کرنے کی پالیسی ہے ابھی انڈیا کی. تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں چاہے وہ ڈالرز چاہیے ہوں، چاہے انہیں الیکشنز ملتوی کرنے ہوں، یا پھر عوام کو ایک وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے جو لگا کے رکھنا ہمیشہ کہ جناب دشمن ہمارے اوپر حملہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. 70 سال سے جو وہ اپنے عوام کو انہوں نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی انہیں ہمیشہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں مستقل طور پہ ایک دشمن کی ضرورت ہوتی ہے. اور ابھی وہ امارت اسلامی افغانستان اور جو طالبان ہیں افغان طالبان اس کو تیار کر رہے ہیں کہ جناب اب ہمارا نیا دشمن جو ہے یہ ہے ہمارا دشمن نمبر 1 جو ہمارا ازلی دشمن ہے. تو یہ اس طرح کی ایک باتیں چل رہی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں. لیکن ایک بات تو ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ پچھلے 2 سالوں سے پاکستان کی عوام ان کی حقیقت کو جان چکی ہے. جو بلوچستان ہے اور جو کے پی کے ہے وہاں پہ تو بہت سارے لوگ ویسے بھی جانتے تھے، لیکن اب پنجاب کے جو علاقے ہیں، پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو حقیقت ہے اس سے واقف ہو رہے ہیں. جو کام وہ پچھلے دہائیوں سے بلوچستان میں جو عوام ہے، عام لوگ، عام عوام، غریب لوگوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے تھے، کے پی کے میں جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے تھے، اب وہی ظلم انہوں نے اپنے پنجابیوں کے ساتھ شروع کر دیا. تو اب ان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں. تو اسی لیے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کافی زیادہ گہری سوچوں میں ہے آج کل کہ جناب یہ جو ڈالرز ہمیں چاہیے، آج تک ہم جو دہشت گردی کے نام پہ کبھی اس نام سے کبھی اس نام سے ہمیں ملتے تھے وہ اب نہیں مل رہے. تو اب مزید ڈالرز ہم کس طرح لائیں، کس طرح کہاں سے پیدا کریں، یہ اب ان کی جو ہے سب سے ایک بڑا پرابلم ہے جو کہ سولو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بہرحال مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک فائدہ یہ بھی ہے ان کے آنے سے کہ جو ابھی ان کی الیکشن کمپینز ہیں، اگر الیکشن پاکستان میں ہو جائیں، پہلے تو یہ بالکل کنفرم نہیں ہے کہ پاکستان میں الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اگر پاکستان میں خوش قسمتی سے الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں
تو مولانا صاحب کے لیے ایک بہت بڑا ایک یہ جناب الیکشن کیمپین ہے کہ دیکھیں مجھے امارت اسلامی افغانستان نے دعوت کیا ہے، میں ان کے ساتھ جا کے مل کے آیا ہوں، پاکستان کے مسائل کو حل کروں گا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ویسے مولانا صاحب کے لیے بھی ایک اچھا ایک چانس تھا جو کہ انہوں نے بالکل ضائع نہیں کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی۔